نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مذاکرہ جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بندے کو دعاؤں کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کو خدا کے سامنے دعا مانگنے کے لیے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول میں آئے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کی جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے بھی سوز، مٹھاس، جامعیت، عبودیت کے کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور آرزوؤں کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا ورد رکھنے اور ان کے الفاظ اور مفہوم پر غور کرنے سے ذہن اور فکر کی یہ ترتیب بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہیے، کہ کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو پرکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنا منتہا اور مقصود بنانا چاہیے۔ بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان، انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ بندہ اپنے خدا سے جس زبان میں، جس الفاظ میں چاہے دعا مانگ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا مزید فضل اور کرم اور اس حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بتایا ہے کہ مجھ سے کس طرح دعا مانگی جائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس طرح دعائیں مانگو، اور اس کے الفاظ کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دی اور بتایا کہ مومن کو دین اور دنیا کی فلاح کے لیے نقطہ نظر رکھنا چاہیے، اور یعنی نقطہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ کن تمنا اور کن آرزوؤں سے دل کی دنیا کو آراستہ رکھنا چاہیے، اور پھر دین اور دنیا کی کوئی بھی حاجت اور کوئی بھی خیر کا کام سوائے اچھے اخلاص کے اس کے پہلو کو نہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہتر یہی ہے، تو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے الفاظ میں ہی دعائیں مانگی جائیں اور انہی دعاؤں کا ورد جو ہے وہ رکھا جائے۔ قرآن میں نقل کی گئی یا مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہوئی دعائیں جو ان سے ذکر کی گئی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ تو البتہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ آپ کو قرآن و سنت کی یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد ہو جانی چاہیے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو یاد تو نہیں ہوتی۔ تو اس وقت کے لیے آپ کم از کم یہی اہتمام کیجئے کہ اپنی دعا میں کتاب اور سنت کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مفہوم کو پیش نظر رکھیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں جو ہیں وہ نقل آج میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ تو ان مبارک دعاؤں کا ڈھیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتار دے، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے الفاظ میں اثر پیدا فرمائے۔ تو ان دعاؤں میں سے چند جامع دعائیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور جو دعائیں مانگا کرتے تھے اور جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن میں سکھائی، تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری عنایت کیجیے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری عورتوں یا ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگار کا پیشوا بنا دے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بطور دعا یہ الفاظ نازل فرمائے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی آپ نے ہدایت جو دی ہے، یعنی بتایا ہے ہم کو سیدھی راہ، تو ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھیے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، اور آپ ہمارے کارساز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہم کو کافروں اور ظالموں پر غالب کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب میری مغفرت کیجیے اور میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی
اور حساب قائم ہونے والے دن سے ہماری حفاظت کیجیے۔ اور تو یہ وہ چند دعائیں ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور اسی طرح وہ دعائیں جو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ تو مشکات شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حدیث میں دعا نقل کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی، کہ اے اللہ میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر دعا نقل کی جاتی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے بخشش اور عافیت طلب کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح مشکات شریف کی حدیث میں اور بہقی میں ایک روایت میں دعا نقل کی جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، کہ اے اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی اور پارسائی، امانت اور اچھی سیرت اور تقدیر پر راضی رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اور اسی طرح دعا نقل کی جاتی ہے کہ اللہم طہر قلبی من نفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ وتعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی صدورہم، کہ یا اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری نگاہوں کو خیانت سے، اور آپ خوب جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور دل کی باتوں کو، یعنی دل میں جو راز ہم چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح مشکات شریف کی ایک حدیث میں دعا نقل کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، کہ یا الہی میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے دے، اور مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے روزی عطا فرما۔ اور اس طرح مشکات شریف کی ایک اور حدیث میں دعا نقل کی جاتی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی، اے الہی آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر اور معافی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا آپ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اور فہم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسنون احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تلفظ میں وہ تاثیر پیدا فرمائے جو انبیاء کے تلفظ اور ان کے اثر میں، ان کی دعاؤں کے اثر میں جو اثر تھا وہ ہمارے دعا میں پیدا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔